بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ولاگ۔ حضرت خباب بن العتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائے۔ لوہے کے کوچ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا اور گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینے پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھے گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے کمر کا گوشت گل کر گر جایا کرتا تھا۔ اور یہ ایک عورت کے غلام تھے، ان کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس کے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب ان کی تکلیفوں کی تفصیل پوچھی تو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھا اور فرمایا کہ ایسی کمر کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے آگ بجھی۔ ان حالت کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا خواستہ ہماری تکلیف کا دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی جو ان سے قبول ہوئی اور ایک انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی میری ساری امت قحط کے خلاف نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ کہ میں نے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کہ ان سے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہ ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تھا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ پر رحم فرمائی، اپنی ربت کے مسلمان ہوئے اور خوشی سے حفاظت اور جہاد میں زندگی بسر کی۔ فائدہ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی ہر کام مولا ہی رضا کے لیے واسطے تھے۔